بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی؟ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تمام کے تمام آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو تمام نے سجدہ کیا، مگر شیطان لعین نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس واقعہ کے بعد حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تنہا پھرتے تھے اور ہر جانور کو اپنا غیر جنس دیکھ کر گھبراتے تھے اور تمنا کرتے تھے کہ کاش کوئی میرا ہم جنس ہوتا جس سے مجھے انس حاصل ہوتا۔ دوسرے جمعہ کو حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے کہ فرشتوں نے ان کی بائیں پسلی چاک کی، جس سے انہیں کچھ تکلیف نہ ہوئی، اور اس سے آنن فانن ایک نہایت خوبصورت عورت بنائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی چاک کی ہوئی پسلی کو ملا دیا گیا۔ جب آپ علیہ السلام جاگے تو اپنا ہم جنس اپنے پاس بیٹھا ہوا دیکھا۔ امام ابن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، حضرت ابن مسعود اور دیگر کئی صحابہ کرام علیہم الرضوان بیان کرتے ہیں کہ پھر ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا اور اس پر لعنت کی گئی، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے اور ان کو وحشت ہوتی تھی۔ ان کی بیوی نہیں تھی جس سے ان کو سکون ملے۔ ایک دن وہ سو گئے، جب وہ بیدار ہوئے تو ان کے سرہانے ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کی پسلی سے پیدا کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، عورت۔ پوچھا، تم کو کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ کہا، تاکہ تم کو مجھ سے سکون ملے۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا، اے آدم علیہ السلام، اس کا نام کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حوا علیہ السلام۔ پوچھا، آپ علیہ السلام نے اس کا نام حوا کیوں رکھا؟ فرمایا، اس لیے کہ یہ حی زندہ شخص سے پیدا کی گئی ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے آدم علیہ السلام، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جنت میں سے جہاں سے چاہو خوب کھاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سکون کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمانا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں کہ ابلیس کو جنت سے نکالا گیا اور اس پر لعنت کی گئی، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں گھبراتے تھے اور ان کی کوئی بیوی نہیں تھی اس وقت جس سے وہ سکون حاصل کرتے۔ ایک دن وہ سو گئے، بیدار ہوئے تو ان کے سرہانے ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی جس کو اللہ عز و جل نے ان کی پسلی سے پیدا کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں ایک عورت ہوں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، تم کیوں پیدا کیا گیا تم کو؟ اس نے کہا، تاکہ آپ علیہ السلام مجھ سے سکون حاصل کریں۔ فرشتوں نے پوچھا، اے آدم علیہ السلام، اس کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، اس کا نام حوا ہے۔ فرشتوں نے پوچھا، آپ علیہ السلام نے اس کا نام حوا کیوں رکھا؟ تو آدم علیہ السلام نے جواب دیا، کیونکہ یہ حی زندہ سے پیدا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس سے فراخی سے کھاؤ جہاں سے چاہو، اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا، ورنہ تم حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔
اور تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یارخا نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے یہ واقعہ اس طرح بیان کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام تنہا زمین پر پھرتے تھے اور ہر جانور کو اپنا غیر جنس دیکھ کر گھبراتے تھے اور تمنا کرتے تھے کاش کوئی میرا ہم جنس ہوتا جس سے مجھے انس حاصل ہوتا۔ دوسرے جمعہ کو حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے کہ فرشتوں نے ان کی بائیں پسلی چاک کی جس سے انہیں کچھ تکلیف نہ ہوئی اور اس سے آنن فانن ایک نہایت خوبصورت عورت بنائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی کی چاک کی ہوئی پسلی کو ملا دیا گیا۔ جب وہ جاگے تو اپنا ہم جنس اپنے پاس بیٹھا ہوا دیکھا۔ پوچھا تم کون ہو؟ ندا آئی یہ ہماری بندی ہے، تمہاری وحشت دور کرنے کے لیے پیدا کی گئی۔ حضرت حوا کا حق مہر کتنا تھا؟ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پاس حضرت حوا علیہ السلام کو موجود پایا تو اسے ہاتھ لگانا چاہا تو حکم ہوا کہ اس کا مہر ادا کرو۔ عرض کیا خالق باری تعالیٰ اس کا مہر کیا ہے؟ ارشاد فرمایا 10 بار درود شریف، دوسری جگہ 17 بار درود شریف پڑھنے کا فرمایا۔ یہ تفسیر نعیمی میں لکھا ہے، پارہ نمبر 4 صفحہ نمبر 508۔ میرے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھو، چنانچہ فرشتوں کی گواہی سے حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح ہو گیا۔ یہ تفسیر نعیمی میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے چاہا کہ ان کو ہاتھ لگائیں، حکم ہوا اے آدم پہلے ان کا حق مہر ادا کرو پھر ہاتھ لگانا۔ عرض کی مولا عز و جل مہر کیا ہے؟ ارشاد فرمایا میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف 10 بار درود شریف پڑھو اور فرشتوں کی گواہی سے ان کا نکاح ہو گیا۔